إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. یہ پچھلی والی 2 لائٹیں نہیں چل رہی، وہ جلا دیں. الحمدللہ قرآن کلاس نمبر 264 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ العنکبوت شروع کرنے جا رہے ہیں. قرآن حکیم میں اس سورت کا نمبر ہے 29 اور اس میں کل 85 آیات ہیں اور یہ بھی مکی سورت ہے. اور اس سورت کا آغاز اس اعتبار سے بہت جاندار ہے، خصوصاً پہلی 13 آیات یعنی پہلا رکوع ہے جو اس کا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ لازمی نتیجہ ہے اور یہ سنت اللہ تعالیٰ کی صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے تمام کی امتوں کو یہ تکالیف اٹھانی پڑی. اور پس منظر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو مکی دور کے اندر تکالیف اٹھانی پڑی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقتاً فوقتاً اس اعتبار سے شکایت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئیں. اور قرآن حکیم میں اس ٹاپک کے اوپر یہ ضربہ سنام ایپیکس اور چوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سختی کے ساتھ اس معاملے کو ایڈریس کیا ہے وہ یقین جانیں کہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو بغیر آزمائے چھوڑے گا نہیں. جو سختی والا معاملہ ہے آخرت کے اعتبار سے، آخرت کی سختیوں سے بچنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ان تکالیف سے لازمی گزارنا ہے. اسی حوالے سے جو کراس ریفرنس کے طور پر آیات آئیں گی اور چند ایک کریٹیکل احادیث انشاءاللہ میں وہ بھی ڈسکس کروں گا. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ یعنی صرف ایمان لانے کے اوپر ان کو آخرت میں چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان سے پہلے لوگوں کو بھی. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. پس اللہ تعالیٰ نے جانچا کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کی دعوے کے اندر سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور ضرور اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یعنی اللہ کی سنت رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ اہل ایمان کو جانچا ہے. اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے گا کہ کون اپنے ایمان لانے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. لیکن چونکہ ہماری اردو لنگوسٹک کے اندر اس سے غلط فہمیاں پروڈیوس ہو جاتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ بعد میں جانے گا، تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جانچے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تو ہے لیکن اس نے پریکٹیکلی جانچنا ہے اس اعتبار سے تاکہ لوگ اس کے اوپر گواہ ہو جائیں. اگر اللہ تعالیٰ بغیر جانچے ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیتا
جیسا کہ بعض لوگ مسئلہ تقدیر کے اعتبار سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے علم میں یہ پہلے سے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا. تو اللہ تعالیٰ پر لوگ ظلم کو لازم ٹھہرا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانچا ہی نہیں, ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا اور اختیار دیا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے ناشکری کرو. اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں معاملہ فرمائے گا. تو کوئی شخص قیامت والے دن یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے جانچے بغیر ہی میرے لیے فیصلہ سنا دیا, مجھے آزمایا تو جاتا, میں تمام آزمائشوں میں پورا اترتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ آزمائش والا معاملہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ضرور اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا, ان کو بھی اللہ آزمائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچ لے اور لوگوں کے اعتبار سے یہ چیز واضح کر دے, لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں. کتنا سخت یہ معاملہ ہے. میں کہتا ہوں پورے قرآن میں اتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے جو 4 ڈیٹم لیول پہ شرائط بتائی ہیں. نمبر 1 الا الذین آمنوا, نمبر 2 وعملوا الصالحات, نمبر 3 وتواصوا بالحق, اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر. صرف ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ وتواصوا بالحق, نیکی کی دعوت دینا, اور پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے وتواصوا بالصبر. پھر صبر تو کرنا پڑے گا کیونکہ حق بات کے ساتھ تکالیف جڑی ہوئی ہیں, لوگوں کی طرف سے تکالیف اٹھانی پڑیں گی, پھر اس پہ صبر کرنا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر ہے 155. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 بڑی مشہور ہے آپ کے قرآن پاک میں, پیج نمبر 24 پہ ہے, یہ 3rd لاسٹ لائن کے اوپر, پیج نمبر 24 نیچے سے تیسری لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور بالضرور ہم آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, اور نقصان کے ذریعے, جان میں بھی اور مال میں بھی. والثمرات, اور رزق کے اندر نقصان کے اعتبار سے بھی. وبشر الصابرین, پھر بشارت ہوگی, خوشخبری ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے, الٹیمیٹلی اس نے بھی لوٹ کے چلے جانا ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. دنیا میں آسانی نہ بھی ہے, آخرت کی آسانی تو ہے نا دنیا میں اگر کسی نے تکلیف اٹھائی ہے انشاءاللہ تعالی. تو ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان کی نشانی کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے, جیسے ہی اسے پہلی دفعہ کوئی خبر ملے, انا للہ وانا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں, ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ اس تکلیف کے اندر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, حتیٰ کہ کوئی دکھ, درد یا اندیشہ, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف, اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکلیف. تو مسلمان کے لیے تو جنہوں کہتے ہیں موجے ہی موجانے, تکلیف آنے میں بھی صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعام کی بشارت ہے. اچھا, اب اس کا ایک اور دوسرا پہلو ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں سورۃ الحدید میں 2 آیات ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہے. پارہ نمبر 27 میں آپ کے بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر ہے 541, 541 نمبر پیج, اور نیچے سے 5ویں لائن ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23, پیج نمبر 521. ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں کہ جو زمین میں آئے, یعنی کوئی اجتماعی مصیبت آئے, زلزلے کی شکل میں آتی ہے, سونامی کی شکل میں آتی ہے, کسی وبائی مرض کی شکل میں آتی ہے. ولا فی انفسکم, اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں, چاہے زمین میں اجتماعی کوئی تکلیف آئے, چاہے کسی کی جان میں, کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو جاتا ہے, ایڈز ہو جاتی ہے, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, یا اور کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها,
مگر یہ کہ اللہ نے وہ لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ تکلیف آئے گی، فلاں شخص کو یہ تکلیف آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کے آنے سے پہلے ہی اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کی ہارڈ ڈسک میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ فورس ہی کرنا مستقبل میں بہت آسان ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور مت شیخی بگاڑو، مت اتراؤ اس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شیخی بگاڑنے والے کو جو کہ اتراتا ہے پسند نہیں فرماتا. یعنی تکلیف آنے سے پہلے اور خوشی ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ چیز لکھ لی ہوئی ہے، تاکہ اگر کسی کو تکلیف آئے تو وہ کیا کہے؟ اللہ کی مرضی، اور خوشی ملے تب بھی کہے کہ جو اللہ کی مرضی. اگر ان چیزوں پہ کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز، داڑھی، حج، عمرے، زکوٰۃ سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہے. اگر کسی کا اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ یہ تکلیف، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6943، اور مشکات میں موجود ہے 5858، 5858. سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کو ایسی تکلیف دی گئی، کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، پیٹھ کی چربی پگھل کے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے. نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. صحیح بخاری 6943، مشکات میں 5858. تو انہوں نے آ کے شکایت کی ہے، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں دور کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ تکلیف دی جاتی تھی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے تکلیف دینی ہے، جو ہم نے یہ آیت پڑھی، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ضرور آزمائے گئے پچھلے لوگ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو بھی تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے میں ان کو دفن کیا جاتا، صرف سر باہر رکھ کر ان کے جسم کے اوپر آرا چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. اور ایسے بھی لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے جسموں کے اوپر، ان کی ہڈیوں اور ان کے پٹھوں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی، ان کے گوشت کے لوتھڑے اتارے جاتے، لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑتے. اللہ کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ کوئی شخص صنعاء سے لے کر حضر الموت تک سفر کرے گا اور اس کی بکریوں کو بھی خطرہ نہیں ہوگا، اتنا امن قائم ہو جائے گا. یہ علامات النبوہ والے چیپٹر میں صحیح بخاری میں ہے. اس وقت نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ جب گنتی کے چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور وہ بھی صاحب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آؤٹ پٹ تو نظر ہی نہیں آ رہی. ان کو کیا پتا تھا کہ اگلے 14 سے 15 سال کے اندر 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچنے والی ہے، اور رومن اور پرشین امپائر دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہیں. اس وقت تو نہیں ان کو پتا تھا. آپ نے پہلی پریڈکشن فرمائی کہ یہ ہوگا. اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے یا تم بھوکے افلاس کی وجہ سے مر جاؤ گے. مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی دولت کھول دے گا اور پھر تم اس دولت کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، جس طرح کہ اگلے لوگوں نے کیا، اور وہ بھی برباد ہو گئے، اس طریقے سے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اور یہی ہوا پھر بات ہے. 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے، لیکن اسلامی حکومت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر آلموسٹ ختم ہو گئی. یہ 6 مہینے سیدنا حسن کے ڈال ہے. بعد میں مسلمان حکومت تھی، اسلامی حکومت کوئی نہیں تھی. وہی محلات بننا شروع ہو گئے، وہی عیاشیاں شروع ہو گئیں، وہی ملوکیت شروع ہو گئی کہ باپ مرتا تھا بیٹے کو حاکم بنا جاتا تھا، بیٹا جب مرنے لگتا تو وہ اپنے اگلے 4 5 بیٹوں کو کہ اس کے بعد یہ بنے، اس کے بعد یہ. اس کی آپ پریکٹیکل مثال آج سعودیہ میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پریڈکشن فرما دی تھی کہ دنیا کے جب تم پر خزانے کھولے جائیں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا، اور جیسے ہی دنیا کے خزانے کھولے گئے تو آپ دیکھ لیں آؤٹ پٹ کیا نظر آئی. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2398 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے. مشکات میں بھی موجود ہے 1562. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ مصیبت کس پہ آتی ہے، تکلیف کس پہ آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کرام پر آتی ہے علیہم السلام. بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہے. صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے جو طائف کے موقع پر آپ کو پتھر آپ پر برسائے گئے، آپ کے مبارک جوتیاں بھی خون سے آلودہ ہو گئی. غزوہ احد کی تکلیف بھی آپ کے سامنے.
بخاری و مسلم میں، بلکہ غزوہ احد کی تو لائیو کمنٹری سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے. تو فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے. پوچھا گیا اس کے بعد، فرمایا اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں. اب اس میں آپ نے یہ تفریق نہیں کی گئی ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، وہ تفریق نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج کسی کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے جس تکلیف سے اس زمانے میں لوگ نہیں گزرے ہوئے، تو آپ نے تکلیف کے ساتھ اسے جوڑ دیا کہ تکلیف کے ساتھ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اس کے دین کی پختگی کے اعتبار سے آزماتا ہے. جو جتنا دین میں پختہ ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش، اور جو جتنا دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی کمزور ہوتی ہے. حتیٰ کہ وہ شخص زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا میں اس حال سے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں سے گزار کے آخرت کی الٹیمیٹ اس کو نعمت عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ اور 1 ارب، اس میں کوئی فرق نہیں. 1 روپے اور 2 روپے میں تو فرق ہے، آدھ و آدھ کا فرق ہے، لیکن 1 ارب 1 روپیہ اور 1 ارب 1 روپے میں کوئی فرق نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی ہے، بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم، بلکہ آپ کے انفینٹ. تو اگر کوئی شخص 1 روپے کا نقصان کر کے 1 ارب روپیہ کما لے، وہ عقل مند ہے، یا جو 1 روپیہ بچاتے بچاتے 1 ارب روپے کا نقصان کر لے. اور یہاں تو صرف نقصان والی بات نہیں ہے، ایسی کی تیسی پھرنے والی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. تو یہ دنیا اور آخرت والا معاملہ جو ہے، یہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اور آخرت تو ہمیشہ، صرف آخرت کے 50,000 سال کے دن اس کو ہی دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کریں تو 3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے، اگر 24 گھنٹے کے اعتبار سے اسے کمپیئر کیا جائے. تو دنیا میں اس عیاشی کے عوض صرف 50,000 سال تک اس میدان محشر کی گرمی انسان کو اٹھانی پڑ جائے، یہ بہت بڑا عذاب ہے. آخرت کا تو عذاب چھوڑ دیں، اور وہاں پہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو رہا ہوگا. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے اپنے معاملات میں، تو بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑے گا، ضرور آزمائش ڈالیجیے. اور آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ انبیاء کو، اس کے بعد اب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، اب دنیاوی اعتبار سے تو انتہائی ناکام زندگی تھی ان کی. دنیاوی اعتبار سے سارے بال بچے ان کے سامنے قتل ہو گئے، ان کی لاش اور ان کی بچوں کی لاشوں کو گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے گزارا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. دنیاوی اعتبار سے تو ناکامی ہے، لیکن اللہ کے حضور کامیابی ہے. تو اس اعتبار سے کوئی شخص کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا. خود نبی علیہ السلام کے جب بچے فوت ہوئے، سیدنا ابراہیم بھی فوت ہو گئے اور سیدنا طاہر بھی فوت ہو گئے، سیدنا قاسم بھی فوت ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو لوگوں نے تانا دیا کہ دیکھا، جس آج کے لوگ کہتے ہیں ساڑھے بزرگاں کی مار پہ گئی، ان کا نہیں، ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی نا، تو یہ بے نام و نشان رہے گا یہ شخص، اس کا مشن لے کے چلنے والا آگے کوئی نہیں. اب ان کو کیا پتا تھا کہ کروڑوں اربوں روحانی بیٹے نبی علیہ السلام کو ملنے والے ہیں جو ان کی دعوت آگے لے کے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان نہیں مٹے گا آپ کا، بلکہ دشمن تو آپ کی وجہ سے ہی زندہ ہیں جو تھوڑے بہت زندہ ہے. ابو جہل کو کس نے جاننا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے دشمنی والا معاملہ نہ ہوتا. تو آپ کے دشمنوں کا بھی اگر کوئی نام باقی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے. ان نشانیہ کا ہوا الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. یہ بہت یعنی کریٹیکل آیات ہیں، آپ دیکھ لیں. یہ بالکل ایک علیحدہ سے ایک پنڈورا باکس کھل گیا ان آیات کی روشنی میں. ایک بالکل نئی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک وہ جلال والا پہلو کس قدر کھل کے سامنے آیا ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ اور یہ سیدھی ڈانٹ پہلی صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہے، ہمارے لیے تو تعویل عام میں ہے. بیسیکلی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں فتنوں میں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک فتنوں میں ڈالے گئے، آزمائشوں میں ڈالے گئے ان سے پہلے لوگ بھی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بالضرور اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں جھوٹے ہیں. یعنی کون سے دودھ پینے والے مجنو ہیں اور کون واقعی قربانی دینے والے لوگ ہیں.
ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ جو برے کرتوت کر رہے ہیں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم ان پہ کوئی گرفت نہیں کریں گے؟ ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا حکم لگا رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اس امید میں ہے کہ اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو وہ کان کھول کر سن لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ کر رہے گا، موت کے وقت کی بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا علم والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی کوشش کرے گا اللہ کی راہ میں تو وہ اپنے ہی بھلے کو کر رہا ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ کوئی یہ نہ لے کہ وہ اللہ کو ٹینشن ہے کہ کوئی اس پہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا، نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، بڑی ڈیٹیل، اس میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 25 کے اینڈ پہ بھی میں نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جن و انس ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نیک شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے، تو میری شان میں کوئی بڑھوتری نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر یہ سب کے سب جن و انس اس بدکار شخص کی مانند ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے، تو میری کوئی شان میں کمی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ الصمد۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور بالضرور ان سے دور کر دیں گے ان کی برائیوں کو، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم ضرور بالضرور، یہ دو تاکیدیں ہیں، ضرور بالضرور ان کو جزا دیں گے ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں، جو سب سے بہترین اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابقت میں اللہ تعالیٰ ان کو اعمال کا بدلہ دے گا۔ تو یعنی یہ سب کی سب چیزیں کوئی نعوذ باللہ یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں ہے، باقی ایسا ہونے والا ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اللہ تعالیٰ ایک کوئی بوڑھی نانی اماں کی طرح ہے جس نے یہ ایک دنیا کا کھیل نعوذ باللہ جو ہے وہ رچایا ہوا ہے اور الٹیمیٹلی سب کو اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ دنیا میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ماں ہو تو چھوڑ دے، تو اللہ بھی چھوڑ دے گا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ماں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، ماں کے تو احساسات ہیں، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے۔ اللہ کے آنسو نکلتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کیا دل پسیجتا ہے؟ یعنی میں ریزمبلنس کے لیے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کی مثال کیوں مخلوقات کے ساتھ دی جاتی؟ پھر بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو میں اینٹی وینم اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ بتائیں اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت دیں جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو، ہم بھی بچوں پہ ترس کھائیں گے، اس کو موت نہیں دیں گے؟ تو دنیا میں کیا ہزاروں عورتوں کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دے رہا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جاتے ہیں، سوتیلی مائیں ان کے ساتھ کیا برا سلوک کرتی ہیں؟ تو کیا اگر وہی کمپیریزن مان دیا جائے تو آپ کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی ایسی عورت کو موت نہیں دینی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہے کیونکہ بے پرواہ ہے، تو آخرت میں بھی وہ بالکل ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا اپنے نافرمانوں کی۔ کنو کٹ لو گل، کسی پہ لکھے کوئی نہ رہے۔